بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية نمبر 90. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم. بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. ان یکفروا بما انزل اللہ، اس لیے کہ وہ کفر کریں یا کفر کرتے ہوئے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی. بغیاً، بغاوت، سرکشی اور ضد کرتے ہوئے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نازل کرتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں. فباءوا بغضب علی غضب، سو یہ لوگ اللہ کے غصے پر غصے کے ساتھ لوٹے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق یہ بات بتائی کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، ان کو جانچ کر، ان کو پرکھ کر یہ یقین کر لیا کہ یہ وہی رسول ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. اس جھٹلانے کا سبب کیا ہوا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیا. سب سے پہلا ان کا یہ جو رویہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس رویے کو تعبیر کیسے کیا، اس رویے کا بیان کیسے کیا. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. اپنے آپ کو بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کی مخالفت پر محنت کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر کوئی بھی بات، کوئی بھی فعل، کوئی بھی حرکت، کوئی بھی محنت کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ اللہ کی مخالفت کے بدلے میں. جیسے ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس کا کوئی عوض ملتا ہے. کسی عوض کے بدلے میں ہم کوئی چیز بیچتے ہیں. میں اپنا موبائل بیچنا چاہتا ہوں، موبائل بیچنے میں مجھے کوئی عوض، کوئی پیسے ملیں گے تو میں دوں گا. ان لوگوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا. بدلے میں کیا لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور دنیا. سرکشی، شیطان کی راہ کو اپنایا. کس لیے؟ دنیا کے مفاد کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے حسد، بغض اور ضد کی وجہ سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا. تو ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کیا جائے وہ بیچنا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے دنیا کے مفاد کے لیے. اسی طرح سے قرآن کریم میں جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا. اللہ کی آیات کو بیچنا بھی اسی طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے معانی کو توڑا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو موڑا جائے، اس کی شکل مسخ کی جائے، حالات و واقعات، شخصیات کے اعتبار سے ان میں کمی بیشی، نرمی سختی، گنجائش رخصت یہ نکال لی جائے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ نکالی گئی. یہ سب کچھ بیچنے میں آتا ہے. ہر بندہ جو بھی ایسا کرے گا وہ بیچ رہا ہے اپنے آپ کو اور خرید رہا ہے اس کے بدلے میں جہنم کو اور اللہ کی ناراضگی. تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے اپنے آپ بیچ ڈالے. اب وہ بیچ کر کیا لیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ ان لوگوں نے اس چیز کا ہی انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کی. نازل بھی کہاں کی؟ ان کی تورات میں. کیوں انکار کیا؟ بغیاً، ضد کی وجہ سے. کبھی ہوتا ہے نا بندے کو مسئلہ سمجھ نہ آ رہا ہو، یہ بات نہیں ہے.
مسئلہ بالکل واضح ہے، اپنے گھر کی بات ہے، سب لوگ گواہ ہیں، سبحان اللہ، پھر بھی آپ کے انکار کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ ضد اور تعصب جس پر ہم نے پچھلی آیت کی تفسیر میں بات کی کہ وہ ضد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری رسالت، آخری پیغام بنی اسماعیل میں کیوں بھیجا، بنی اسحاق میں، بنی یعقوب یعنی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا؟ آخری نبی ہم میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ، اس بات کی وجہ سے اب یہ ضد کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، نبی کے ساتھ نہیں۔ یہ نعوذ باللہ اللہ کے متعلق ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں نے ضد کی کس بات پر؟ ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے فضل کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا کیوں نازل کیا۔ یہاں فضل سے مراد ہے ختم نبوت، رسالت، آخری پیغام۔ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چنا اور وہ چنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان کو اس بات کی ضد تھی کہ آخری پیغام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیوں نازل کیا۔ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ہماری برادری، ہماری قوم، ہمارے قبیلے پر کیوں نازل نہیں کیا۔ یہ ضد تھی، اور اس ضد میں یہ کتنا آگے والی آیات میں سب یہ ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف اس بات پر ایمان لائیں گے، وہ چیز مانیں گے جو ہم پر نازل کی گئی ہے۔ مراد اس سے یہ ہے، ان سے یہ کہا جاتا دیکھو جس طرح سے، جس جگہ سے، جس سورس سے تورات نازل ہوئی، اسی جگہ سے، اسی سورس اور ذریعے سے قرآن نازل ہوا، تو قرآن کی تعلیمات کو مانو۔ وہ کہتے تھے نہیں، ہم صرف تورات کی تعلیمات کو مانیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور اس تورات کے علاوہ جو کچھ بھی تھا سب کا وہ انکار اور کفر کرتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حالانکہ وہ تعلیمات یعنی قرآن کی تعلیمات حق ہیں اور تصدیق کرنے والی ہیں ان تعلیمات کی جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی تورات میں موجود ہیں۔ اے پیغمبر، آپ ان سے ایک سوال کیجیے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ بات مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی ہے، باقی نہیں مانیں گے، چلیے اسی پر ان سے ذرا ایک سوال پوچھیں۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو تم اللہ کے انبیاء کو قتل کیوں کر دیتے تھے اس سے پہلے، اگر واقعی تم تورات پر ایمان لانے والے تھے؟ تم کہتے ہو نا کہ ہم قرآن کی تعلیمات نہیں مانیں گے، کون سی مانیں گے؟ جو ہم پر نازل کی گئی تورات کی۔ اچھا، تم تورات کو ماننے والے ہو، تورات پر تمہارا ایمان ہے۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو انبیاء کو قتل کس لیے کرتے تھے؟ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو بتاؤ، کیسا سوال، لاجیکل سا ایک سوال ہے، سادہ سمپل سا سوال۔ یہ جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں وہ بندے کے واضح کر دیتے ہیں بندے کی صداقت یا اس کی کذب بیانی۔ بڑے مومن بنے پھرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم تو تورات کو مانیں گے، اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی مانیں گے۔ اچھا بھی تورات کو ہی مان لو۔ جو بندہ تورات کو صحیح معنوں میں مانے گا، انجیل پر صحیح معنوں میں ایمان لائے گا، ہو نہیں سکتا کہ وہ قرآن پر ایمان نہ لائے، اس لیے کہ ان تعلیمات میں یہ موجود ہے، نبی، آخری نبی پر ایمان لانا اور آخری نبی پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ایک تو یہ بات ہوگی کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا اگر واقعی تم تورات کو ماننے والے ہو۔ دوسری بات، اور یقیناً بلا شبہ، جاءکم موسیٰ بالبینات، موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس آئے، بڑی واضح نشانیاں اور معجزات لے کر آئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، ان واضح نشانیوں کے آ جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو، گائے کے بچے کو پکڑ لیا، یعنی معبود کے طور پر۔ وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یہ ہوتا ہے ماننا۔ تم کہتے ہو ہم تورات کو مانیں گے، تم تورات کو ماننے والے ہو۔ تورات کے نازل ہو جانے کے بعد تم لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ واضح نشانیاں، آیات اور معجزات کے نزول کے بعد، ان کو دیکھ لینے کے بعد تم لوگوں نے
چھوٹا موٹا گناہ نہیں، اتنا بڑا گناہ کیا کہ شرک کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا، اور نبی تم میں موجود ہے، تو تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ہم صرف تورات کو مانیں گے؟ تو ہر طرح سے ان کا جھوٹ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی بات چیت میں ہر اعتبار سے سچا ہو، باتوں کو اس طرح سے کرنا کہ اس میں کذب بیانی ہو، دھوکہ اور جھوٹ ہو۔ یہ یہود کا وصف ہے، مسلمانوں کا یہ وصف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی صاف بات کرو، سچی ستھری بات کرو، لگی لپٹی کے بغیر میں یہ کرتا ہوں، میں وہ مانتا ہوں، میں اس کو مانوں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس پر بات آگے، یہ بات ماننی ہے، یہ بھی مانو بھی۔ ان لوگوں نے اسی طرح اپنی معصیت اور اپنے گناہ اور سرکشی پر اس طرح سے پردہ ڈالنے کی یا اس طرح سے اس کو جواز دینے کی کوشش کی، نہیں ہم تو بس اپنی کتاب مانیں گے، آپ کی کتاب ہم نہیں مانتے۔ بات ختم کرنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اسی پر ان کی جان پھنس گئی۔ اللہ نے اپنے رسول سے کہا اچھا ان کو پوچھو یہ بات ہے، اگر یہ بات واقعی تم اس بات پر ہی آ جاؤ تو وہ کافی ہے، لیکن بتاؤ کہ تم نے اگر تورات کو ہی ماننا تھا، اس کے احکامات کو ماننا تھا، تو انبیاء کا قتل کیوں؟ بچڑے کو معبود بنانا اتنا بڑا شرک کیوں؟ یہ کون سی ماننے والی بات ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ پر قائم کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی نازل کردہ تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب کر دیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔